السلام علیکم۔ آج کی کہانی گھر کا بکھرا ہوا سکون۔ گھر کا سکون آہستہ آہستہ بکھرنے لگا، ہر دیوار میں خاموشی چیخنے لگی۔ کبھی ہنسی سے بھرپور بھائی چھوٹا سا آنگن، اب اداسی کی چادر اوڑے بیٹھا۔ کہانی کام سی گھر کی ہے جہاں محبت کبھی سب سے بڑی دولت تھی، مگر وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ گھر شہر کے پرانے سسٹم میں ایک تنگ گلی کے آخری کونے پر تھا، آخری کونے میں واقع تھا، جہاں سورج کی روشنی بھی مشکل سے اندر تک پہنچتی تھی، لیکن وہاں کے مکینوں کے دلوں میں روشنی ہمیشہ جگمگاتی تھی۔ اس گھر میں 4 افراد رہتے تھے، ایک محنتی باپ، نرم دل ماں اور 2 بچے جو خوشیوں کا سبب بن کر ہر دن کی رنگین بناتے ہیں۔ باپ دن رات کام کرنے میں مصروف ہوتا، ماں گھر کو جنت بنانے میں لگی ہوتی۔ شروع میں سب کچھ بہت خوبصورت تھا، چھوٹے چھوٹے لمحات میں خوشیاں ملتی، کھانے کی میز سب اکٹھے بیٹھے، ہنسی مذاق سے ماحول بھر جاتا تھا، کوئی بھی بات دل میں نہیں رکھتے تھے، سب ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ لیکن پھر حالات نے کروٹ لی، کار اور نقصان نے دستک دی، باپ کے چہرے پر فکر کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہونے لگے۔ وہ پہلے جیسا خوش مزاج نہ رہا، بات بات پر خاموشی اختیار کر لیتا۔ ماں نے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اندر سے ٹوٹنے لگی۔ گھر کے اخراجات بڑھتے گئے، آمدنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بچوں کے سامنے مضبوط رہتی، مگر رات کو چپکے سے رو لیتی تھی۔ بچے شروع میں کچھ نہ سمجھے، لیکن ماحول کی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اب کھانے کی میز پر وہ خاموشی ہوتی، ہنسی کی جگہ سنجیدگی لے لی، چھوٹے چھوٹے جھگڑے بڑھنے لگے اور فاصلے دلوں میں جگہ بنانے لگے۔ باپ اکثر دیر سے گھر آتا، کبھی کبھی بغیر بات کیے سو جاتا۔ ماں اس کی بے رخی سے پریشان مگر کچھ کہنے سے ڈرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حالت سخت ہے اور مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ ایک دن معمولی سی بات پہ دونوں کے درمیان تلخی ہو گئے، الفاظ تیر کی طرح دلوں کو چیر گیا۔ وہ الفاظ جو کبھی کہے نہ گئے تھے اب غصے میں بہہ کر باہر اور رشتے میں دراریں آ گئیں۔ بچے دروازے کے پیچھے کھڑے یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتے رہے، ان کی معصوم آنکھوں میں خوف اور دل میں ایک انجانی سی بے چینی۔ پہلی بار انہوں نے گھر کو اجنبی سا محسوس کیا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا، بات چیت کم اور فاصلہ زیادہ ہو گیا۔ باپ اپنے کام میں ڈوب گیا اور ماں اپنے دکھوں میں گم ہونے لگے۔ بچے بھی اپنے کمرے میں محدود ہونے لگے، جیسے کوئی دیوار کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ گزرتا کہ مگر حالت نہ بدلے، ہر دن ایک جیسا بوجھل ہو گیا، کوئی کسی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا، صرف الزام شکایتیں باقی رہ گئے۔ محبت کہیں پیچھے رہ گیا اور آنا نے جگہ سنبھال لی۔ ایک رات بجلی چلی گئی، گھر میں اندھیرا ہو گیا، سب اپنے کمروں میں تھے، مگر اس اندھیرے نے سب کو ایک ہی جگہ اکٹھا ہونے میں مجبور کیا۔ ماں نے موم بتی جلائی اور بیٹھ گئے، بچے بھی اس کے پاس بیٹھ گئے۔ باپ کچھ دیر بعد آہستہ سے وہاں آ کر خاموش بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک کوئی کچھ نمبر پہ اچانک چھوٹے بچے نے پوچھا، کیا ہمارا گھر پہلے جیسا ہوگا؟ اس سوال نے سب کو چونکا دیا، خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ باپ نے پہلی بار بچوں کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس لمحے سے محسوس ہوا کہ وہ کیا کھو رہا تھا، صرف پیسے کا نقصان نہیں ہو رہا تھا بلکہ رشتے بھی بکھر رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور اپنی غلطیوں کو ماننے لگا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، مگر اس بار وہ کمزور کے نہیں تھے بلکہ امید کے آنسو تھے۔ اس نے نرمی سے بات شروع کی اور دل ہی کی بات کہہ ڈالی۔ اس سال پہلی بار سب نے اپنے دل کھول کر رکھ دیا، شکوے شکایت بھی سامنے آ گیا، محبت بھی واپس جھلکنے لگی۔ اندھیرے میں بیٹھے وہ لوگ روشنی کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ باپ نے وعدہ کیا وہ گھر کو وقت دے گا اور بدلے گا، ماں نے بھی ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ بچوں نے معصوم مسکراہٹ کے ساتھ سب کچھ قبول کر لیا۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے، گھر میں دوبارہ زندگی لوٹ آئی، ہنسی کی آواز سنائی دینے لگی۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ مشکلات آتی ہیں مگر ختم بھی ہو جاتی ہیں، اگر ساتھ نہ چھوڑا جائے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ محبت کو زندہ رکھنا ضروری ہے۔ وہی گھر جو کبھی بکھرا ہوا تھا اب دوبارہ جڑنے لگا۔ دراریں اب بھی موجود تھی مگر انہیں بھرنے کی کوشش جاری تھی، اور یہی اصل کامیابی تھی۔ آخرکار انہوں نے سمجھ لیا کہ سکون باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ آخر دن میں جگہ باقی رہے تو گھر کبھی نہیں بکھرتا، اور اگر دل خالی ہو جائے تو محل بھی ویران ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی شروعات تھی، جہاں ہر دن ایک سبق تھا، ہر لمحے ایک موقع رشتوں میں سنوارنے بچانے کا۔ گھر کا سکون پھر لوٹ آیا، مگر اس بار پہلے سے مضبوط تھا، کیونکہ اس میں سمجھ، صبر اور سچی محبت شامل تھی۔